جنرل قذافی یہ وہ بدنصیب شخص تھے جس کو اپنے ملک کے عوام نے سڑکوں پر گھسیٹ گھسیٹ کر مار ڈالا تھا، بے رحمی بے دردی کے ساتھ ان کی لاش کو گٹر میں ڈالا تھا۔ جنرل قذافی کا نہ تو کوئی جرم تھا، نہ ہی کوئی ایسا عمل، نہ ہی کرپشن کی کوئی داستان، اور نہ ہی اپنے ملک سے کوئی غداری، بلکہ جنرل قذافی کا شمار تو دنیا کے ان ممالک کے صدور میں ہوتا تھا جو اپنے ملک کے لیے سب سے زیادہ محبت، پیار اور وفادار تھے۔ جنرل قذافی کا ملک سے محبت کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنے عوام کو اپنی اولاد سے بڑھ کر چاہتے تھے۔ جنرل قذافی کے دور حکومت میں گیس، بجلی، پانی، تعلیم، صحت سب کچھ بالکل مفت تھا۔ جی ہاں ناظرین گرامی، جب تک جنرل قذافی کا دور حکومت رہا ان کی حکومت میں کسی بھی گھر میں بجلی کا بل نہیں تھا، اور جب بھی کسی شخص کو کوئی قرض درکار ہوتی، ضرورت ہوتی، تو وہ لیبیا کے کسی بھی بینک سے بلا سود قرضہ لے سکتا تھا۔ کاشتکاروں کے لیے زمین بھی حکومت کی طرف سے بالکل مفت دی جاتی تھی، اور ساتھ ساتھ اپنا گھر بھی بالکل مفت۔ ذاتی گاڑی لینی ہوتی تو 50% تک سرکار کی طرف سے لون بھی دیا جاتا۔ لیبیا میں ہر کسی کا اپنا گھر اور شادی شدہ جوڑے کے لیے $50,000 بھی دیے جاتے تھے۔ بچوں کے لیے مفت تعلیم اور لیبیا کی حکومت کی طرف سے دی جاتی تھی۔ گریجویشن کے بعد کسی اسٹوڈنٹس کو اگر نوکری نہیں ملتی تو اس کی قابلیت کے مطابق لیبیا گورنمنٹ اس کو تنخواہ بھی دیتی۔ جی ہاں ناظرین گرامی، لیبیا کی حکومت جتنا بھی تیل باہر ملکوں کو سپلائی کرتی تو ان پیسوں میں باقاعدہ عوام کو اپنا حصہ ہر مہینے اکاؤنٹ میں آ جاتا۔ مطلب آج کل کے ترقی یافتہ ممالک سے بھی زیادہ عوام کا خیال رکھتے تھے، لیکن بدنصیبی کی وجہ سے ان بدبختوں نے اپنے ہی صدر کو مار ڈالا۔ جنرل قذافی کے مرنے کے بعد اب عوام کی حالت جہنم سے کم نہیں۔ ناظرین گرامی، لیبیا میں بے تحاشا باغی جماعتیں موجود ہے، ہر طرف قتل و غارت کا بازار گرم ہے، بمباری اور دھماکے، ہر دن ہزاروں کی تعداد میں لاشیں لیبیا کے قسمت میں لکھی ہیں۔ سوال تو یہ ہے کہ اتنا اچھا لیڈر اور اتنے خوش عوام، اتنی سہولیات، تو پھر جنرل قذافی کو اتنی بے رحمی اور بے دردی کے ساتھ مارا کیوں؟ موت کی سب سے پہلی وجہ جنرل قذافی کا امریکہ کو نہیں ماننا تھا، وہ امریکہ کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن چکا تھا۔ جنرل قذافی کا اکثر اپنے انٹرویو میں یہ کہتے رہتے تھے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سب مسلمان اکٹھے ہو جائے، ورنہ فلسطین، شام، عراق کے بعد ایک ایک کر کے ہم سب کی باری آنے والی ہے۔ امریکہ اور دشمن ممالک ہم سب کو ایک ایک کر کے تباہ کر دیں گے۔ جنرل قذافی کی تاریخی الفاظ کہ اگر مجھے مار دیا گیا تو لیبیا پہلے جیسا نہیں رہے گا، یہ شان و شوکت لیبیا کی میرے ساتھ دفن ہو جائے گی۔ ناظرین گرامی، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ لیبیا کے پاس بے تحاشا پیسہ تھا، تقریباً 143 ٹن سونا بھی موجود تھا، اور ساتھ ساتھ تیل کے ذخائر، اور وہ بھی $US میں خرید و فروخت ہوتی تھی۔ جنرل قذافی کا مستقبل میں افریقہ میں اپنی کرنسی کو فوقیت دینا تھا تاکہ تجارت اپنی کرنسی میں ہو۔ جی ہاں ناظرین گرامی، امریکہ کو یہ ڈر تھا کہ مستقبل میں جنرل قذافی ایک بہت بڑا خطرہ بن سکتے ہیں۔ امریکہ چاہتا تھا کہ کسی بھی طریقے سے اس کی گورنمنٹ ہٹا دی جائے یا پھر مار دیا جائے۔ ناظرین گرامی، امریکہ بھی صرف ایک موقع کے انتظار میں تھا، بس ایک موقع مل جائے اور جنرل قذافی کی حکومت کا تختہ الٹا دے، اور یہی ہوا۔ 2010 میں پوری دنیا میں مہنگائی بڑھ چکی تھی اور اس کا اثر لیبیا میں بھی ہوا۔ اس بات کو لے کر لیبیا کے عوام نے پورے ملک میں پرامن احتجاج کرنا شروع کی، اور اس پرامن احتجاج کو امریکہ نے ہوا دینا شروع کیا۔ اس چھوٹے سے چنگاری کو بہت بڑا آگ بنا دیا امریکہ نے۔ جی ہاں ناظرین گرامی، اور یہ آگ آج تک نہیں بجھی۔ میڈیا کے ذریعے پیغام دیا کہ جنرل قذافی اپنے عوام پر ظلم کر رہا ہے، اور یوں آہستہ آہستہ باغیوں نے اپنا سر اٹھانا شروع کر دیا،
اور یوں 2010 میں نیٹو ممالک نے لیبیا پر حملہ کیا اور دنیا کو تاثر یہ دیا کہ ہم لیبیا کے عوام کی مدد کر رہے ہیں۔ جی ہاں ناظرین گرامی، 20 اکتوبر 2011 کو جنرل قذافی کے قافلے کو نیٹو کے فورس نے موبائل سے ٹریس کر کے ڈرون حملہ کر دیا۔ اس میں نقصان بہت زیادہ ہوا لیکن جنرل قذافی اس میں بچ گئے تھے، لیکن نیٹو کے فورس نے ڈھونڈ نکالا اور بے دردی سے قتل کر ڈالا۔ ناظرین گرامی، جنرل قذافی کے آخری تاریخی الفاظ یہ تھے کہ خدا اس ظلم کی اجازت نہیں دیتا۔ میرے بچوں، آپ کو نہیں پتا کہ اب آگے آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اور آج قذافی کی یادیں ہیں۔ لیبیا کے عوام رو رو کر قذافی کو یاد کرتے رہتے ہیں، لیکن آج لیبیا کی حالت کو خود ہی دیکھ لیں۔